کہ اللہ رب العزت سے بندہ جو مانگتا ہے، بندے سے مراد عورت اور مرد دونوں آ جاتے ہیں، بندہ جو بھی مانگتا ہے اپنے رب سے، اللہ وحدہ لا شریک لہ اس کی ان تمام مرادوں کو اور دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ تو جمعہ ایک مقدس دن ہے، جمعہ ایک معتبر دن ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس کے تقدس کو پامال کر دیا، اس کے مقدس جو آثار ہیں اس کو توڑ کر کے ہم نے رکھ دیا۔ کاش کے جمعے کو لوگ سمجھ جاتے، مسلمان سمجھ جاتے جیسے صحابہ کرام نے سمجھا تھا اور دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا تھا اسی جمعے کے خطبوں کے ذریعے سے۔ لیکن آج ہم ایک سال میں 50 جمعے سنتے ہیں، لیکن ایک جمعے کا اثر بھی ہماری زندگی، ہماری شخصیت، ہمارے گھر، ہمارے کنبے، ہمارے علاقے، ہمارے خاندان پر نہیں آ رہا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے اور آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، میرا موضوع اس طرف نہیں ہے، احساس دلانے کے لیے آپ کو بات رکھا ہو کہ جمعہ کیا دن ہے آخر۔ اللہ اکبر۔ آؤ آج کے جمعے کے دن کے خطبے کا عنوان ہم نے منتخب کیا ہے، یہاں کے منتظمین نے بھی، ذمہ داروں نے بھی قبول کیا الحمدللہ، انسان کے 4 دشمن۔ اللہ اکبر۔ جس کا ساتھ بڑے سلیقے سے میں اور آپ دیتے ہیں۔ اللہ نے دشمن قرار دیا، اللہ نے کہا کہ بڑا خبیث دشمن ہے، لیکن میں اور آپ ہیں کہ اللہ کی راہداری، اللہ کی محبت، اللہ کا خلوص، اللہ کی جو باتیں تھیں اس پر یقین کرنے کے بجائے ان شیطانی معاملات کے اندر ہم گھس کر جب رہ گئے تو اللہ کی رحمت کی چادر ہمارے سروں سے اٹھا لی گئی۔ ورنہ 313 کی اقتدار جو جنگ لڑنا نہیں جانتی تھی، جن کے اندر سلیقہ جنگ لڑنا نہیں تھا، دشمن کو پسپا کرنا نہیں معلوم تھا، لیکن انہوں نے جب توحید کا چولا اڑا، رسالت کو اپنی زندگی کا مقدر اور مقصد بنایا اور اپنی زندگی میں رسالت کو کھول کھول کر پیتے گئے، آج تاریخ شاہد ہے، آج کے بھی بڑے بڑے جنرل اور کرنل اس بات سے پریشان ہے کہ وہ 313 کی جماعت نے 1000 کے لشکر پر کیسے فتح پائی۔ یہ ہو رہا ہے، انقلاب اسی کو کہا جاتا ہے۔ اور ذرا دیکھتے ہیں کہ دشمن کون ہے جس سے میں اور آپ بچ سکتے ہیں یا نہیں بچ سکتے ہیں۔ بچنے کے کئی راستے ہیں، لیکن ہم ان 4 دشمنوں کے نرغے میں پھنس چکے ہیں۔ اب آپ کہیے کہ 4 دشمن کون ہیں؟ دال، شین، میم، نون۔ دشمن کے لفظ ہی میں آپ کے 4 دشمن ہیں۔ دال سے دنیا دشمن، شین سے شیطان دشمن، میم سے مال دشمن، نون سے نفس دشمن۔ اور ان 4 چیزوں کا شکار امت محمدیہ ہو چکی ہے۔ بچنے اور بچانے کا سلیقہ ڈھنگ ہم نے کھو دیا، بچنے اور بچانے کے ذرائع کو ہم نے چھوڑ دیا، اور جب ہم نے چھوڑ دیا تو شیطان کا وہ محاورہ، وہ خلوص جو تھا اللہ کے ساتھ، اور جس نے اپنے رب کو جب پکارا، جب اسے جنت سے نکالا جا رہا تھا، اس وقت میں شیطان نے پلٹ کر کہا تھا اپنے رب سے کہ اے میرے رب، تو میرا الہ رب ہے، جو چاہے تو فیصلے کر سکتا ہے، میں غلطی کیا ہوں، اس کی سزا مجھے ملنے والی ہے، لیکن مجھے ایک مہلت دینا اس بات کی کہ میں تیرے بندوں کے سیدھے راہ صراط مستقیم پر بیٹھا رہوں گا اور باطل میں اختلاف کروں گا۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ دنیا کیسے دشمن، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے بچنے کا سلیقہ شعار صحابہ کرام کو کیسے سکھایا۔ مدینے کی سرزمین، دال سے دنیا، مدینے کی سرزمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے آئی وحی کا پیغام صحابہ کرام تک پہنچا رہے ہیں۔ لوگ ذوق در ذوق اسلام کے آغوش میں پناہ لے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلے اور مدینے کی گلی کا رخ کرتے ہیں، اور پھر جب گلی کا رخ کرتے ہیں تو ایک بدبو، بڑی خطرناک بدبو ناک پر جو کیڑے کو مار رہی ہے، جب آئی تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ بدلا اور اس بدبو کی جانب چلنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام پیچھے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر جا کر رکے جہاں پر ایک بکری کا بچہ مر کر پڑا ہوا، جس کے بدن سے تعفن نکل رہا ہے اور کتنے کیڑے اس کے جسم میں پڑ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی جا کر کھڑے ہوئے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ یہاں لانے کا مقصد اتنے تعفن میں نہیں کھڑے رہ سکتے، چلیے۔ اللہ کے نبی نے اپنے زبان نبوت کو جنبش کی اور کہا کہ کیا تم اس مرے ہوئے جانور کے بچے کو خریدنا چاہتے ہو؟ صحابہ کو عجیب اچھا لگا، صحابہ کہنے لگے یہ زندہ بھی ہوتا تو نہیں خریدا جاتا، اس لیے کہ اس کے کان چھوٹے چھوٹے عیبدار جانور ہیں، نہیں
پھر اللہ کے نبی نے کہا کون خریدتا ہے؟ صحابہ نے پھر جواب دیا کوئی نہیں خریدے گا۔ اللہ اکبر! میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی اس حقیقت کو بتا کر ثابت کر دیا، کہا جس طریقے سے تم اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو، سڑے ہوئے بکری کے بچے کو زندہ بھی ہوتا تو نہ خریدنے کی بات کر رہے ہو، اس کے تعفن کی وجہ سے یہاں سے بھاگنے کی جو ہے نا تم بات کر رہے ہو، اس دنیا کی قدر و قیمت اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی کہیں گزری ہے اللہ کی نظر۔ اور آج کا معاملہ ہے عزیزان محترم، اسی دنیا کو بنانے کے لیے رشتوں کو میں کاٹ رہا ہوں، اسی دنیا کو بنانے کے لیے میں لوگوں کی عزتوں سے کھیل رہا ہوں، اسی دنیا کو بنانے کے لیے میں جو پڑوسیوں کو ستا رہا ہوں، اسی دنیا کو بنانے کے لیے میں کیا کچھ نہیں کر رہا ہوں، سب کچھ میں کر رہا ہوں اس دنیا کو بنانے کے لیے، جبکہ یہ دنیا تمہارے لیے حقیر ہے، حقیر ہے، حقیر ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے نا، لیکن اس کے باوجود کیا محبت ہمارے دلوں سے ختم ہو رہی ہے اس دنیا کی؟ ہرگز نہیں، دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ! بچنے کی ضرورت ہے دال سے دنیا، شین سے شیطان۔ اللہ اکبر! ابھی ہم نے خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے وہ آج کے خطبے کے لیے موضوع ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں سے اعلان کر دیا، سنا دیا۔ اہل علم نے اس ایک جملے کے اوپر ایک بہترین نقطے کو لکھا، کہا جہاں کہیں اللہ یا ایھا الذین آمنو کا الفاظ اختیار کرتا ہے تو تم اپنی سوچ، فکر، دنیا سب کچھ چھوڑ کر اس ایک جملے کی طرف اپنے کانوں اور دماغ کو لگا دو۔ اللہ تمہیں پکار رہا ہے، یہودیوں کو نہیں، کافروں کو نہیں، منافقوں کو نہیں، مشرکوں کو نہیں، اللہ پکار رہا ہے مجھے اور آپ کو۔ اور کئی مرتبہ ہم نماز میں بھی امام صاحب کی زبان سے یہ الفاظ کو سنتے ہیں، لیکن ہمارے کانوں سے دل میں اترنے کے قابل نہیں رہے۔ مجھے دنیا کی محبت رچ اور بس گئی ہے، دنیا کی محبت کو اتنا وسا لیا ہے کہ وہ نکلنا بڑا مشکل ہو چلا ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے دشمن کی پہچان کروائی۔ سبحان اللہ! کتنا رحیم ہے میرا رب، کتنا کریم ہے میرا رب کہ دشمن کون ہے نہیں معلوم، لیکن اللہ پہچان کروا رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر 100% پیور پورے کا پورے داخل ہو جاؤ۔ 99% نہیں چلے گا، 98% نہیں چلے گا، 50% تو بالکل درکنار چلے گا ہی نہیں۔ اور آج میں اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ ایک دن کم سے کم گھر میں بیٹھ کے لینا اور دیکھنا کہ میں کتنے % کا ایمان والا ہوں، کتنے % اسلام میں ہوں، کتنے % اسلام کو چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر 1% بھی چھوڑ کر تم عمل کرنے لگ جاؤ کہ اسلام کر چھوڑ کر اسلام سے ہٹا ہوگا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ وہ شیطان کی اتباع میں شامل کر لیا جائے گا، وہ شیطان کی اتباع میں لکھ دیا جائے گا جو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کس کا ساتھ دے رہے ہیں بھیا؟ کس کا دے رہے ہیں؟ شیطان ہی کا تو دے رہے ہیں۔ اور ذرا دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے شیطان کا ساتھ دیتے ہیں اور اپنے نبی پر ہم کتنا یقین اور کتنی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں، کتنے چاہنے والے ہیں ہمارے نبی کے لیے۔ ایک معمولی نیند ایک مسلمان اپنے اس اسلام اور ایمان کے لیے اپنے نبی کے لیے قربان نہیں کر سکتا۔ کیا فجر کی اذان ہو رہی ہے، فجر کے بعد میں کیا ہو رہا ہے؟ چاروں نمازوں میں یہ جملہ نہیں بولا گیا، فجر کی اذان میں بولا گیا، کیا بولا گیا؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ اب نیند نہیں چلے گی بابا، ظہر اثر مغرب شام میں نیند آ گئی تو سو کے اٹھ کے نماز پڑھ لو، لیکن فجر میں نیند نہیں چلے گی بابا۔ نیند میں اٹھنا پڑے گا، نیند کو توڑنا پڑے گا، تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، اس جملے کے اوپر مزید کو آنا پڑے گا، حی علی الفلاح کامیابی حاصل کرنا پڑے گی، حی علی الصلاۃ جو ہے نماز کو قائم کرنا پڑے گا، کامیابی لینا پڑے گا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اذان سنے بھی آ رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ذرا تھکا ہوا ہو، رات کو ہی دعوت میں 3 بجے سے آیا تھا، ذرا تھکا ہوا ہو، تھوڑا آفس کا کام زیادہ تھا، اٹھ کے پڑھ لوں گا۔ اب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو فجر کو نہیں اٹھتے ان کے لیے چیلنج ہے یہ جملے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب فجر کی نماز میں مسلمان نہیں اٹھتا تو شیطان اس کے قریب میں آتا ہے اور اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر!
जब कानों में पेशाब पड़ गया तो अच्छी बात सुनने से इंसान हासिल रहा और वही पेशाब को लेकर असर जोहर मगरिब इशा सब अदा कर रहे हैं। यार मेरी बात गलत हो सकती है, नौजुबिल्लाह की आसबिल्लाह में, और आप गलत हैं। तो फजर में नहीं उठा, शैतान करीब आ गया तो दुश्मन को आपने दोस्त बना लिया। अब जब आपने दुश्मन को दोस्त बना लिया तो अल्लाह पूरी दुनिया को तुम्हारा दुश्मन बना दिया। कहीं तुम्हारा दोस्त नहीं, कहीं तुम्हारा हमनवा नहीं, कहीं तुम्हारी हमदर्दी करने वाला नहीं, कहीं तुम्हारी सुनवाई करने वाला कोई नहीं, हर जगह दुश्मन दुश्मन दुश्मन। बस कहने का मकसद ये अज़ीज़ान मोहतरम, शैतान से दूरी इख्तियार करो, शैतान से वो बुरी नजर से देखो, शैतान को बुरे ख्वाब से नवाजो। और क्या किया शैतान ने काम? आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तकलीफ की और बनाया और कहा कि आओ जन्नत में रहो, चलो फिरो। लेकिन शैतान ने सबसे पहला काम क्या किया भाई? आदम को बहकाने की कोशिश की। ये तो खैर था कि आदम ने बचाव का इंतजाम कर लिया और शैतान वहां से निकाल दिया गया। और जब वहां उसका दाव नहीं चला तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम में शैतान आया और फिर नूह अलैहिस्सलाम की कौम तौहीद पर काम कर रही थी और फिर इसी शैतान ने लोगों के दिलों में वसवसा डालकर कहा, अरे मियां क्या कर रहे हो? तुम्हारे जो बुजुर्ग हैं, तुम्हारे जो इनको तुम अच्छा मानते हो, तुम्हारे खानदान के बड़े लोग, तुम्हारे खानदान के नेक लोग मर रहे हैं, ये तादाद खत्म हो जाएगी तो अच्छी बात है तुम्हें कौन बताएगा? आय हाय कौम फंस गई। अब कौन ने कहा बताओ क्या करना है? शैतान ने कहा सबसे पहला मरहला कि जो तुम्हारे बुजुर्ग मर जाते हैं उनकी एक तस्वीर बनाओ, एक मूर्ति बनाओ और अपने घर के जो है ना किसी मेहराब में रख लो। जो कोई तुम्हारी हाजतें, मन्नतें, मुरादें होगी उनके सामने रखो और कहो कि अल्लाह ये नेक बंदों के जरिए से मैं पहुंचा रहा हूं, इनके जरिए से हमारी दुआ को कबूल कर लेगा। पहला शिर्क इस उम्मत के अंदर आया वसीले के जरिए से, और आज उम्मत का सारा निजाम वसीले पे आकर टिक गया। अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने सूरह नहल के अंदर कहा कि अल्लाह को छोड़कर जिन जिन लोगों को ये पुकारते हैं वो कुछ भी नहीं सुन सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अरे वो तो मुर्दे हैं, जिंदा नहीं है, कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। आयत 19 और 20 के अंदर पढ़ लेना इंशाअल्लाह। और आज का मामला है मेरा और आपका कि अल्लाह से ज्यादा उम्मीदें हम खबर वालों से लगाने लगे। अल्लाह से जो है उम्मीदें जो होनी थी, बेजा उम्मीदें हम इंसानों से लगाने लगे, अपने छोटे अकायद से लगाने लगे। जो आदमी नुत्फे से पैदा हुआ, बड़ा हुआ हमारे सामने, उसके खतों पर सर रखकर समझ रहे हैं कि जन्नत का सर्टिफिकेट मिलने वाला है। उनके नाम ऐसे नहीं है अज़ीज़ान मोहतरम। ये वक्त नहीं है कि मैं पूरे कुरान के आयतें आपके सामने खोल खोल कर रख दूं। वक्त असर बात ये है कि ये खबरों पर झुकाना, बेजा रुसवा कराना, बिदअतों को कराना, सुन्नतों से डराना, तौहीद से मुंह फेरने लगाना, कुरान छोड़ने लगाना, बेनमाजी बनाना, फजर में नहीं उठाना, ये तमाम के तमाम चीजें शैतान के हरबों में से है। और एक मुसलमान शैतान के हरबों को कबूल करके अपने रब से हरबे हकीकी से बगावत करवाता है। सोचिए अज़ीज़ान मोहतरम, पढ़िए कुरान। जब तक के कुरान आप घर में तर्जुमे से शुरू नहीं करेंगे, हमारे घरों में रहमत दाखिल नहीं हो सकती और बेजा रुसवात का खातिमा हरगिज़ नहीं हो सकता। आज क्या मामला है हमारा? 3 बजे रात तक शादी खाने में, 3 बजे घर को आए, 2 घंटे के बाद फजर की अज़ान हुई तो ये कह के इंसान सो रहा है कि अभी तो आए थे ना, अभी सो के 10 बजे पढ़ लेंगे। कब होगा ये निजाम कायम? कब तक हम शैतान को अपना दुश्मन बनाकर चलते रहेंगे? शीन से शैतान, अल्लाहु अकबर, मीम से माल। ये तो इतना खतरनाक हो गया। अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने सूरह तकासुर की पहली आयत में वाज़ेह करके बता दिया, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। अल्लाहु अकबर, कल्ला सौफ तअलमून, कल्ला सौफ तअलमून। मेरा रब कितना मेहरबान है, लोग सिर्फ डरा ही नहीं रहा है बल्कि एहसास भी दिला रहा है। क्या जरूरत है उससे बार-बार कोई बात को बोलने की? इतना छोटा हो गया मेरा रब के बंदों के साथ ये मामला करेंगे, बार-बार दोहरा कर बोले, उसका हक है एक दफा अगर कहते तो बात खत्म, सुन लेना, नहीं सुना तो वाला गया। लेकिन रब बार-बार दोहरा कर कह रहा है, कह रहा है कि ज्यादती की हिस्से तुम्हें अल्लाह बना दिया, यहां तक के तुम खबरों में जा पहुंचे, अरे देखो ये चीज हरगिज़ अच्छी नहीं है। फिर अल्लाह कह रहा है फिर
یہ ضد ہرگز سچی نہیں ہے۔ آج کیا کر رہا ہے مسلمان؟ ذرا سوچو سچی، ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ، دوسرا پلاٹ سے تیسرا پلاٹ، چوتھے بزنس سے پانچواں بزنس، لینے سے دینا، اور پھر اس مال کی محبت میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اگر پیسے نہیں ہے، کوئی آنن فانن پلاٹ میں بکنے کے لیے اگر آ جاتا ہے تو آدمی کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ سود میں نہیں ہوتا، پرسنٹیج ہے، ہر مہینہ میں جو ہے نا 10,000 روپے دے کر کے یہ پلاٹ کو میں لے رہا ہوں۔ ادھر ہماری زندگیاں ہیں، کیا کر رہے ہیں لوگ آخر؟ مال کی محبت، دشمن کو ہم نے بنا لیا اپنے زندگی کا محور، جبکہ اللہ سورہ تغابن میں واضح کر کے کہا مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ کس کا کلام ہے یہ؟ کون کہہ رہا ہے؟ خالق کائنات، مالک ارض و سما، جس کی ملکیت میں ذرہ برابر کسی کا شریک یا دخل نہیں ہے، وہ اکیلا تمام ملکیتوں کا مالک ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کن فیکن کی شان رکھنے والا، مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم، وہ رب کہہ رہا ہے کہ مال کی محبت سے بچ جاؤ میرے بھائی، بچ جاؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا مالداروں کے بارے میں اور غریبوں کے بارے میں؟ کہا مالدار اور غریب کل اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کے لیے آئیں گے، جب حساب کی لائن میں کھڑے رہیں گے تو میرے غریبوں کا حساب پہلے لیا جائے گا، میرے غریبوں سے 500 سال کے بعد میرے امیروں کا حساب لیا جائے گا، ٹنتے رہیں گے۔ یہ ہماری زندگیاں کیا کر رہے ہیں؟ لالچی بنے ہوئے ہیں، لالچ کے اندر آ گئے ہیں، اتنے لالچی کے منہ سے راہ ٹپکتی ہے مال کی اگر بات کی جائے تو۔ بیوائیں جسم فروشی کا کاروبار کرنے پر مجبور ہو گئی، آؤ میں بتاؤں آپ کو کبھی۔ نوجوان لڑکیاں غیر مسلموں کے بستر کو گرم کر رہی ہے آج۔ غریب غریب ہو رہا ہے، مالدار مالدار ہو رہا ہے۔ انسان یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ کل مجھے یہ میرے محلے میں اگر کوئی غریب بھوکا سو جائے گا تو میرا اس سے حساب لیا جانے والا ہے، یہ تصور ختم ہو گیا۔ میرے مال میں کمی نہ ہو، میرے بینک بیلنس میں کمی نہ ہو، میری جائیداد میں کمی نہ ہو، ہر شے میرے پاس ہے، محلے کا سب سے مالدار آدمی میں شمار ہو تو میرا شمار کیا جائے، سب سے زیادہ پیسہ میرے پاس ہے، لوگ میرے در کے فقیر بنے رہے۔ جبکہ اللہ نے واضح کر کے بتا دیا جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں سب فقیر ہیں، میں غنی ہوں، سب میرے در کے مانگنے والے فقیر ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا اگر بلینر بھی ہے جس کے پاس کہا جائے کہ آپ کتنی نہیں کر سکتے ان کی، وہ بھی اللہ کے در کا فقیر ہے۔ اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ کسی مدرسے کا آپ جو ہے جائزہ لے کر کے دیکھنا، جو بچے پانی کے جیسی دال کھا کر، موٹا چاول کھا کر حافظ بننے کی فکر میں ہے، اور ہم اس مدرسے کی مدد اگر کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ذاتی مال سے نہیں کریں گے، زکات کے مال سے کریں گے۔ یہ کہاں کا دستور بنایا عزیزان محترم؟ زکات کا مال کھلا کے تم عالم بناؤ گے، زکات کا مال کھلا کے تم جو ہے اسے حافظ بناؤ گے، زکات کا مال کھلا کے تم قرآن پڑھنے لگاؤ گے، یہ کہاں کا دستور ہے؟ نکالو ذاتی پیسہ اپنا، پھر دیکھو تمہارا دل اندر سے کیا گواہی دیتا ہے اور رب کیسے تم سے خوش بھی ہو جاتا ہے۔ یہ مال کی محبت آج مسلمانوں کو تباہ و بربادی کے دہانے پر لا دیا۔ یہ مال کی محبت انسانوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ذرا غور کرنا، کلام اللہ قرآن مجید سورہ فاتحہ سے لے کر ناس تک سچائی پر مبنی ایک ایک لفظ چچا کپا تلا انسانوں کے عقائد کو دور، اچھے عقائد قائم کرنے والا اور برے عقائد کو دور کرنے والا، اللہ کا ڈر پیدا کرنے والا، نبی سے محبت پیدا کرنے والی کتاب کلام اللہ قرآن مجید نے واضح طور اور کلی طور پر کہا۔ جب بات آئی قارون کی تو قارون نے اپنے پیسوں کو جمع کیا، اتنا مال تاریخ شاہد ہے کہ جس کے خزانوں کو کھولنے کے لیے اونٹوں پر اس کی کنجیاں جایا کرتی تھی، اتنا مال اس کے پاس، اتنی محبت سینے میں رچ گئی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کے کہا کہ بھئی قارون مال بہت جمع ہو گیا ہے، غریب ہیں لوگ، مدد کے لیے نکالو، پیسے دینا ہے۔ قارون نے کیا کیا؟ قارون نے بولا کہ یہ پیسہ تیرا نہیں ہے بھائی، نہ تمہارا ہے، میں جمع کرا ہوں، میرا ہے، یہ نہیں دے سکتا میں۔ یہ جملے جب اختیار کر لیا قارون نے، آسمان سے اللہ نے عذاب الہی کو نافذ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے ہی قارون نے ان جملوں کو کہا کہ نہیں دے سکتا، میرا مال ہے، اللہ رب العزت کو حیا آئی،
اور اللہ نے زمین کو کھلنے کا حکم دیا اور زمین تڑپنے لگی، دونوں جو ہے کنارے زمین کے الگ ہونے لگے اور وہ محل اور مال کے ساتھ زندہ قانون میں زمین میں دھسا دیا گیا اور قیامت تک زمین میں دھستا جائے گا۔ اب سوچنا میں اور آپ کے مال کس کا ہے؟ اللہ نے تمہیں دیا ہے تو احسان مند رہو، فخر مت کرو، تکبر مت کرو۔ اللہ نے مال اگر دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ یہ مال میں غریبوں اور مسکینوں کے لیے دوں گا، میں حافظ قرآن بنانے کے لیے دوں گا، میں غریبوں اور مسکینوں کے لیے دوں گا، میں بیماریوں کے لیے دوں گا، میں بیواؤں کے لیے دوں گا، میں عالم بنانے کے لیے پیسوں کو خرچ کروں گا۔ یا اللہ یہ مال میرا نہیں ہے۔ آج کتنے واقعات ہم پڑھتے ہیں اخبارات میں، آپ کے بھائی کے پاس بہت واقعات ہیں ایسے جو لوگ آتے ہیں انصاف بولنے کے لیے، انصاف چاہنے کے لیے، قرآن حدیث کے معاملے میں کیا ہے بتاؤ بولنے کے لیے۔ باپ بڑی محنت کے ساتھ نے کمایا، خرچ نہیں کیا، جمع کر کے رکھا، باپ کا انتقال ہوا، 4 بہنیں 2 بھائی رہ گئے یا 4 بھائی 2 بہنیں رہ گئے۔ باپ کے انتقال کے بعد لڑائی جھگڑے ہوئے، ایک بھائی نے ایک بھائی کو مارا، بھائی نے بہن کو مارا، عدالت تک کیس چلے گیا، آج وہ جائیدادیں سڑ رہی ہیں۔ کیا ہوا مال سے؟ یہ مال اپنی زندگی میں اگر خرچ کر دیتے تو، یہ مال اگر غریبوں میں دے دیتے تو، جتنا اولاد کو چاہیے تھا وصیت بنا کے جو مال بچ رہا ہے اس کو اپنے غریبوں میں تقسیم کر دینے کی ضرورت ہے۔ آج میں کہتا ہوں آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں مسلمان غربت میں ہے، میں کہتا ہوں غربت میں کیسا عالم ہے مسلمان؟ غربت میں ہے کس نے؟ مالداری بہت ہے اس کے پاس۔ اگر اس کی مالداری کو اگر دیکھنا ہے نا تو کون سے اسکول میں بچوں کو پڑھا رہا ہے وہ دیکھنا ہے۔ اس کے 10,000 روپے کی فیس دے کے، 2 لاکھ کا ایڈوانس دے کے، مشنری اسکول میں پڑھا کے، گوتم اسکول میں پڑھا کے، وندے ماترم پڑھا کے، اسلام کا سودا کر کے، ہر مہینہ 10,000 روپے اس اسکول کی فیس بن کے کہہ رہا ہے میرے بیٹے کا ایمان بیچ رہا ہوں، میرے بیٹے کا عقیدہ بیچ رہا ہوں، میری بیٹی کو اسپٹ بنانے والا ہوں، میری بیٹی کو بغیر گردے کے جوہنا جوان ہونے کے باوجود بھی، وہ بلوغت کو پہنچنے کے باوجود غیر محرم کے سامنے بے پردہ نکالوں گا، دے 10,000 روپے۔ کہاں سے کر رہے ہو تم؟ مال سے۔ دشمنی کرنا چاہیے تھا مال سے، لیکن محبت کر کے اپنے آپ کو جہنم کے دروازے تک لے کے چلے گئے۔ اب وقت اور زیادہ نہیں ہے، میرے پاس 10 منٹ باقی ہے، غالباً 10 منٹ باقی انشاءاللہ 10 منٹ میرے پاس باقی ہے۔ 10 منٹ میں اور باتیں آپ سے نفس کے متعلق کرنی ہے۔ مختصر یہ ہے، یہ سورہ لہب ہم پڑھو، سورہ لہب پڑھنا ہے فنان کے ساتھ، رٹ لینا نہیں، تو بس یہ داب لامی ہم گوگل کیا نہیں کرنا، پڑھنا، سمجھنا، تدبر کرنا، فکر کرنا۔ پورے مسلمان رٹ رہے قرآن کو، پڑھ رہے کو نہیں، پڑھتے ہوتے تو انشاءاللہ العزیز ایک مجاہدانہ زندگی ہمارے پاس آ جاتی اور دشمنیاں ہمارے سینوں سے ختم ہو جاتی، حسد ختم ہو جاتا، اللہ کے بندے بن جاتے۔ جب ہاتھ رب کی بارگاہ میں پھیلاتے، زمین پہ گرنے سے پہلے ہماری دعا بھی قبول ہو جاتی۔ نہیں ہو رہا ہے، نہیں کر رہے ہیں ہمیشہ۔ سورہ لہب میں اللہ نے یہ کہا کہ اپنے مال پہ اتراتا تھا ابو لہب، اپنے نسب پہ اتراتا تھا، اور یہ 2 چیزیں بھی آج مسلمانوں کے اندر ہے۔ پہچانتے نہیں ہمارے کو، ہم کہاں سے تعلق رکھتے ہیں معلوم؟ ارے ایک منی کا خطرہ ہے یار، کو بولو ایسا، ایک منی کے خطرے سے پیدا ہوا۔ کہاں حسب نسب کی بات، خاندان کی بات، طاقت انفلوئنس کی بات، کون سے مال کی بات؟ ابو لہب کو اس کا مال کچھ کام نہیں آیا، بچا نہیں سکا بیماری سے، بچا نہیں سکا موت سے، تو کون سے مال کی بات کر رہے ہیں؟ نیم سے مال، دال سے دنیا، سین سے شیطان، میم سے مال، چوتھا ہے نون سے نفس۔ اللہ اکبر۔ نفس کتنے قسم کا ہے؟ کبھی مسلمانوں سے اگر سوال کرے تو اللہ ماشاءاللہ جو بھی جاننے والے ہیں بتا دیں گے، لیکن عام مسلمان نفس کتنے قسم کا ہے مسلمان کو پتہ ہی نہیں۔ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے نفس لوامہ کا تذکرہ کیا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں اللہ نے نفس امارہ کا تذکرہ کیا، اور سورہ فجر کی آخری آیت میں اللہ نے نفس مطمئنہ کا تذکرہ کیا۔ اس کی مجھے آپ کو فکر ہی نہیں ہے، نہ ذکر ہے، نہ فکر ہے، نہ سوچ ہے، نہ چاہت ہے کہ نفس مطمئنہ کیسے میرے اندر لا لوں۔ نفس انسان کیا کرتا ہے بھائی؟ نفس سورہ فرقان میں اللہ رب العزت نے خطرناک بات کہی نفس کے تعلق سے، کہا جن لوگوں نے اپنے نفس کی بات کو مان لیا گویا کہ انہوں نے اور ایک الہ بنا لیا اور ایک معبود بنا لیا اللہ کے علاوہ۔ تو نفس کی بات سننا اتنا بڑا گناہ ہے۔ نفس کہہ دیا داڑھی مونڈ لیا، نفس کہہ دیا سود پر لے لیا، دل بولا ناچ لیا،
دل بولا چلے گیا، دل بولا آ گیا، نہ نفس لوامہ میں جا رہے نہ نفس امارہ میں جا رہے. یہ کون سی مخلوق پیدا ہو گئی جو دونوں نفسوں سے ڈرتی نہیں؟ اور فکر ہماری نفس مطمئنہ کی طرف تو ہے بھی نہیں. کہاں ہے ذرا بتائیے تو صحیح. جیسے امام صاحب سلام پھیرے السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، مسجد کتنے خالی ہو جاتی بھائی؟ 4 صفیں تھی مسجد میں. جیسے سلام پھیرتے 4 5 8 لوگ مسجد میں بچے ہوئے، باقی لوگ وہاں کیا رہتے پورے کے پورے باہر پھینک کے گفتگو کریں گے، لیکن یہاں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر نہیں کریں گے. جبکہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب ایک مومن بندہ مسلمان عورت اور مرد فرض نماز سے فارغ ہو جاتا ہے اور جس جگہ نماز پڑھا ہے اسی جگہ میں نماز پڑھتا اور پڑھتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے اللہ کے ذکر میں، جو اذکار بتائے گئے اس کو پورا کرتی ہے، جب تک کہ اس کا ذکر مکمل نہیں ہو جاتا اس وقت تک جنت کے فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. کہاں ہے ذرا بتائیے تو صحیح. باہر کی دنیا نفس بول دیا نہیں بیٹھنا ہے بابا، یا بیٹھے تو پھر میرے شکار نہیں بنتے، تم بھاگ جاؤ ایسے. نفس بولا جمعے کی نماز کے 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جانا. نفس بولا جوڑے کے رقم لیا ہے ولیمہ کا کھانا کھا لینا. نفس بولا اب پورے دوستاں ہیں نا بھائی، سینڈیکیٹ چل رہا ہے، بزنس کا معاملہ ہے، اب لوگ سب مل کے پیتے رہتے ہیں تو خالی گرک کھا لیتا وہ جگہ پہ بیٹھ کے. نفس بولا کتنی چیزیں ایسی بتاؤں میں آپ کو. ہر جگہ انسان اپنے نفس کے مطابق چل رہا ہے، رب کے حکم کے مطابق نہیں. جس دن انشاءاللہ العزیز ان باتوں کو لے لیجئے آپ انشاءاللہ پھر کر کے دیکھنا، جس دن ہم مسلمان اپنے مرضی کو اپنے نفس کو توڑ کر الہ کی باتوں کی طرف آئیں گے، رسول اللہ کے طریقے کی طرف آئیں گے، پھر کوئی اور مسجد شہید نہیں ہوگی، پھر اور کوئی جو ہے نا شرک کا اڈا اس مسجد کے اوپر نہیں بنایا جائے گا. دل دکھتا ہے دوست، شاید آپ کے دل میں ہو یا نہ ہو، تڑپتے ہیں. جیسے جیسے وقت اور تاریخ کا اعلان کر دیا گیا قریب آ رہی ہے تو یہ دل میں ایک قسم کے ٹیس ہو رہی ہے کہ اللہ 25 کروڑ مسلمان تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکے. 25 کروڑ مسلمان اس شرک کے اندر کو بننے سے نہیں روک سکے. 25 کروڑ مسلمان اپنے اعلان میں رہ گئے. 25 کروڑ مسلمان نفسانی خواہشات میں پیروکار بن کر کے رہ گئے. پوچھے گا اللہ مجھ سے بھی اور آپ سے بھی. پوچھے گا اللہ کیا جواب دینا ہے، آپ بھی تیار رہیے، اور کیا جواب دینا ہے ہم بھی تیار. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے نفس کو دشمن کہا، لیکن ہم پورے کی پورے کام نفس کے مطابق ہی کرتے ہیں اور اپنی سوچ کے مطابق ہی کرتے ہیں. گھر کی پہلی شادی ہے، بڑے شادی خانے میں ہونا چاہیے نہیں تو ناک کٹ جائے گی بابا. بچی کو اچھا داماد ہونا ہے، انگلینڈ کا چلے گا، کینیڈا کا چلے گا، لیکن مسجد کا امام نہیں چلے گا. اللہ اکبر، کس کی مانی آپ نے؟ اسلام نے مسجد کے امام کو تجویز کرو کہا، مسجد کے مؤذن کو تجویز کرو کہا، حافظ قرآن کو تجویز کرو کہا، ایماندار کو تجویز کرو کہا، جس کے چہرے پر داڑھی ہو اسے اپنی بیٹی کے لیے شوہر تجویز کرو کہا، جو اپنے پنچوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے اس کو اپنے بیٹی کا داماد بناؤ کہا. کہاں ہے عزیزان محترم؟ سب ڈالر اور درہم کے غلام ہیں. اب کہتے ہیں کہ اللہ کی بات ماننے والے کہاں سے ماننے والے ہیں؟ بناؤ بچوں کا ذہن بچپن سے، تیرا میاں ایسے ہوگا، بتاؤ اسے، داڑھی والا ہوگا، قرآن پڑھنے والا ہوگا، بھلے ہی تجھے پرانی گاڑی پر لے کر 2 پہیوں پر لے کر گھمائے گا، لیکن جنت میں اعلیٰ مقام تیرا بنائے گا. بناتے ہیں. آج تو معاملہ یہ ہے کہ بچیاں داڑھی والے بچوں کو پسند بھی نہیں کر رہی. رشتہ آ رہا ہے، فوٹو دیکھ رہی ہے، ارے امی اس کی تو بہت بڑی داڑھی ہے، نہیں ہونا ہے. استغفر اللہ ربی. تب ماں اور باپ بیچارے جو ہے مظلوم اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں اور پھر بچی کی بات کو یقین کرتے ہوئے بس سمجھ جائیے آگے کی بات. کہاں ہے نفس جو ہمارا دشمن ہے، اس کی مخالفت کرنے والے کہاں ہیں؟ کہاں ہے شیطان سے دشمنی کرنے والے؟ کہاں ہے دنیا سے دشمنی کرنے والے؟ کہاں ہے مال سے دشمنی کرنے والے؟ یہ 4 دشمنوں نے آج میرے اور آپ کے عقیدوں کا، ایمان کا بیڑا غرق کر دیا، ہماری صفوں میں انتشار پیدا کر دیا، ہم کو پسپا کر کے رکھ دیا. جو قوم
پیشاب کر کے شرکات ہونا جن کو نہیں آتا ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر انا میری بھی سن لو نہ کہنے کا نعرہ بلند کرنے پر مجبور کرتی ہے. ادھر ہے ہماری زندگی. آؤ سچے مسلمان بننے کی طرف. عزیزان محترم، میرے بزرگوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میں بالخصوص نوجوان نسل سے گزارش کروں گا کہ آؤ اسلام کی طرف. کوئی جی ایس ٹی نہیں، کوئی بی ایس ٹی نہیں، کوئی ٹیکس نہیں. کچھ ہے کیا؟ اسلام پر چلنے سے آپ کے پاس آگے ای ڈی کیا آپ کے گھر پہ چھاپا مارنے والی ہے؟ کیا آپ کے جو نا ایس پی آئی سی بی آئی آپ کے گھر پہ آنے والی ہے اسلام پہ چلنے سے؟ ہرگز نہیں. آؤ اس طرف پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ. پورے قرآن کے قانون کو میں اور آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ. پوری نبی کی سیرت مبارکہ مکہ سے لے کر آخری ایام مدینے تک جو تھے ان ایام ان سیرت کو اپنی زندگی میں لائیں گے انشاءاللہ. اپنی بیوی کو دیندار بنائیں گے، اپنے اولاد کو دیندار بنائیں گے، اپنے ماں باپ کو دیندار بنائیں گے انشاءاللہ. اور فجر کی نماز میں جیسا جمعے کو مسجد بھرتی ہے ویسے فجر کی نماز میں مسجد کو بھرنے کی کوشش کر لیں گے انشاءاللہ. پھر دیکھنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کیسے ہمارے لیے کامیابی کے دروازے کھولتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں میرے پاک پروردگار ہم مجرم ہیں میرے اللہ، ہم جرم کرنے والے ہیں اللہ. تو غفور ہے نا میرے پاک پروردگار، تو مغفرت کرنے والا ہے نا میرے اللہ. ایسے ہی ہم کو نہتے نہ چھوڑ میرے غفور رحیم، ایسے نہتے ہم کو نہ چھوڑ میرے پاک پروردگار. اس ملک میں مسلمانوں پر ایسے حالات پہلے کبھی نہیں آئے میرے اللہ. اس ملک کو سجانے کے لیے ہم نے جانوں اور مالوں کی قربانی دی ہے میرے اللہ. آج یہی ملک ہم سے دور ہو رہا ہے میرے پاک پروردگار. یا اللہ جو ظالم مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں یا اللہ ان کو ظلم سے روک لے کر ان کے لیے بہتر ہے، نہیں تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے میرے پاک پروردگار. یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما میرے پاک پروردگار. غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما میرے پاک پروردگار. غزہ کے معصوم شہیدوں کی جو دعا کو قبول کر لے میرے پاک پروردگار. جو ماں باپ بن چکے ہیں جن کی معصوم اولاد ان کی آنکھوں کے سامنے خبر میں ڈالی جا رہی ہے میرے اللہ، ان ماں باپ کے نکلتے ہوئے ایک ایک آنسو کا بدلہ لے یہودیوں سے میرے پاک پروردگار. جو یہودیوں کے اعلی کار ہیں ان سے بھی بدلہ لے میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہم کو 5 وقت نماز کی پابندی سے ادا کرنے والا بنا اللہ. یا اللہ قرآن روز پڑھنے والا بنا اللہ. آپس میں محبت کرنے والا بنا اللہ. ہمارے سینوں کو حسد سے پاک کر دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ یہ سر جھکے تو تیرے سامنے میرے پاک پروردگار، غیروں کے سامنے اس سر کو جھکنے سے بچا لے میرے پاک پروردگار. یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے. ہماری دعا کو قبول فرما، ہماری دعا کو قبول فرما، ہماری دعا کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.